الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید قرآن حمید کا 14واں پارہ سورۃ النحل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے. پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
عبرت کے لیے ایک بستی کا ذکر فرمایا. اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی اور رسول بھیجا، اور ان لوگوں نے باوجود دلائل کے حق کی بات کو تسلیم نہ کیا. وہ ضد پر آ گئے اور مقابلے پر آ گئے، بلکہ بعض اوقات تکبر میں آ کر اس طرح بھی کہنے لگے کہ تم ہمیں روز روز اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، وہ عذاب اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو وقت کے پیغمبر کو ان لوگوں نے اس طرح کے چیلنج دیے کہ عذاب لے آؤ، عذاب کیوں نہیں لے کر آتے ہو؟ اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے کر آتا؟ حتیٰ کہ اس بستی کے لوگوں کے اندر اتنا تکبر تھا اور اتنی اکڑ تھی اور اتنی ڈٹائی تھی کہ انہوں نے خود ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، خود بھی اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر واقعی تیرا پیغمبر ہے اور واقعی یہ جو کچھ بیان کرتا ہے یہ درست ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم چیلنج دے کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں. یا اللہ بے شک تو ہمارے اوپر عذاب لے آ، پتھروں کی بارش فرما دے. اتنا تکبر اور اتنی ضد ان کے اندر تھی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پھر میں نے تھوڑا سا ان کو عذاب کا مزہ چکھایا، اور تھوڑے سے عذاب کے چکھنے سے ہی ان کی ساری ہوا نکل گئی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ان کے لیے سمٹ کر رزق آتا تھا، پیداوار آتی تھی، دنیا کی پروڈکشن آتی تھی، تجارت ہوتی تھی. پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا. جب نعمتوں کو جھٹلایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے ان کو بھوک کا عذاب دیا، خوف کا عذاب دیا، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر جب عذاب آیا، قحط کا عذاب آیا، اس وقت یہ لوگ بالکل پریشان ہو گئے، ڈھیلے پڑ گئے اور اتنے سارے قحط کے عذاب کو بھی برداشت نہ کر سکے. حالانکہ رسول بھی آئے، انہوں نے بھی دعوت دی،
لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بعد ازاں آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، ایک اور مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے بعض اوقات اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ وہ چیزیں دراصل حلال تھیں، لیکن انہوں نے اپنے برے اور گندے عقیدے کی وجہ سے ان چیزوں کو کیا قرار دیا ہوا تھا؟ حرام، کہ ان کے نزدیک نہیں جانا، ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا احترام ہے، اور ان کے نزدیک ہم نے نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، حلالاً طیبا، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، وہ تمہارے کھانے کے لیے بنائی گئی ہیں، تم ان کو کھاؤ، تمہیں وہ حلال چیزیں ہی کھانی چاہیے، حرام چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ ان کی وجہ جانتا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں، انہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حرام تسلیم کریں، اور جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اسے چاہیے کہ ہم حلال تسلیم کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں استعمال کرو، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ تمام نبیوں کی شریعت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کیا جائے۔ کیوں کہ حلال کھانے کا اثر انسان کے جسم کے اوپر ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اثر ان کا ہمارے وجود پر بھی پڑتا ہے اور ہمارے کردار اور اخلاق پر بھی پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ حصی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ان کا اثر پڑتا ہے۔ آہستہ 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 ان کے اثرات انسان پر پڑتے رہتے ہیں، اور انسان کا جو ہے کردار، انسان کا اخلاق، انسان کا نظریہ، انسان کی ضمیر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نا، بات ان کی درست ہے کہ یہ سلور کے برتنوں میں جو ہم کھانا پکاتے ہیں یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے، یہ زہر ہے، ہمارے اندر جا رہا ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کون سا زہر ہے، ہم روزانہ کھائیں۔ تو آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں سلو پوائزن، آہستہ آہستہ یہ چینج لاتا ہے ہمارے وجود میں۔ اسی طرح یہ حرام کا کھانا جب ہم کھانے لگ جائیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں وہ تبدیلی آتی چلی جائے گی، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، اور کس کو پتہ ہے جی؟ اللہ کو پتہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال بنایا ہے وہ تمہیں کھانی چاہیے، طیبہ، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں بطور رزق کے دی ہیں انہیں بھی کھانا چاہیے، اور حرام چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حلال اور حرام کا معاملہ اللہ نے بیان فرمایا تاکہ اس معاملے کی وجہ سے انسان پاکیزہ ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہیں جو پاک ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں، لیکن اسی چیز کے اندر جب تبدیلی آ جائے وہ چیز ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے۔ یہ گوشت ہے مثلا، بالکل
بالکل پاک گوشت ہے، حلال گوشت ہے، وہ گل گیا، وہ سڑ گیا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، اب ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حکمت بھی کہتی ہے، ڈاکٹری بھی کہتی ہے نہیں کھانا، اور شریعت بھی کہتی ہے کہ اس کا کھانا تیرے لیے ناجائز ہے، حلال چیز استعمال کرنی چاہیے، تو وہ تو ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائی چوری کی چیز، آپ کسی کی مرغی چوری کر لیں اور آپ اس مرغی کو ذبح بھی کریں، سارا کچھ کریں، کیا وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح رشوت کی کمائی، یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے جناب، بالکل۔ رشوت کی کمائی، سمگلنگ کی کمائی، چوری کی کمائی، ڈاکے کی کمائی اور غلط کام کرنے کی کمائی، وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ حتیٰ کہ دو آدمی فلمی گانے بیچتا ہے، فلمی سیڈیاں بیچتا ہے اور کارڈ کے اندر جناب سیکسی فلمیں لوگوں کو لوڈ کر کے دیتا ہے، اس کی کمائی بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اس کو حرام سمجھتے کوئی؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں تو محنت کر رہا ہوں، میں تو بڑی محنت، یہ سب حرام کی کمائیاں ہیں۔ بینک کے اندر دو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو نائی داڑھی مونڈتا ہے نا لوگوں کی، اس کی کمائی بھی کیا ہے؟ حرام۔ تو بہرحال حرام کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور حلال چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو حلال چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو تم استعمال کرو۔ مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں اپنے طور پر حرام کی ہوئی تھی، مثلا اونٹ ہے جناب، وہ اتنے سالوں کا ہو گیا، اتنی اس کی عمر ہو گئی، اب وہ جناب بزرگوں کے نام پہ اس اونٹ کو چھوڑ دیتے، بھائی یہ جہاں جائے گھومے پھرے، جہاں جائے، اس اونٹ کا اتنا احترام ہے کہ اس کو ہم نے کھانا نہیں، گویا کہ اس کو حرام قرار دے دو۔ وسیلہ، عام، صاحبہ، یہ سارے ان کے نام تھے اور وہ بزرگوں کے نام پہ بطور عزت اونٹ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حرام اس کی ذلت کے لیے، ایک ہوتا ہے عزت کے لیے، وہ اس کی عزت کے لیے، بھائی اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو جناب والا ہلانا جلانا نہیں ہے، یہ بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ در حقیقت کیا ہے وہ حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو حلال چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو اپنے طور پہ حرام قرار نہ دو، وہ حلال ہے اور ان کو کھاؤ بے شک، تو اس کو کھانا چاہیے۔ مشرکین کی وہ جو رسم ہے نا اس کو توڑنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل جو یہ رواج ہے کہ یہ فلانے بزرگ کی گائیں ہیں، یہ فلانے بزرگ کے نام کی جناب چیزیں ہیں، ان کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بھی کیا ہے جی؟ ناجائز ہے اور ان کو کھانا چاہیے، ان کو جناب بالکل اپوزٹ کرنا چاہیے۔ مشرک نے حرام قرار دی، اللہ کہتا ہے جب میں نے حلال کی تھی اس کی کیا ضرورت ہے حرام کرے، لہذا اس کو حلال سمجھو اور اس کو کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اور صرف کھانے کی بات نہیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اور شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ نعمت کو حاصل کرنا جائز طریقے سے، نعمت کو حاصل کرنا جائز طریقے سے، نعمت کو خرچ کرنا جائز کام پر، یہ کیا ہے جی؟ شکر۔ شکر یہ تو نہیں ہے جناب شکر ہے شکر ہے شکر ہے تعطیلہ زبان نہیں، جو اللہ کی نعمت ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کرو، جائز طریقے سے کماؤ، اور اس نعمت کو جہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی جگہ کیا ہونی چاہیے؟
جائز اگر ناجائز جگہ پہ خرچ کرے، اپنا مال اڑائے اور جناب حرام کاموں پہ مال خرچ کرے تو کیا خیال ہے وہ اللہ کے اپنا نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ یہ تو جناب والا کفران نعمت کر رہا ہے۔ اس لیے شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، جیسے اس نے فرمایا ہے اس طرح اس نعمت کو استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں نعمت کا شکریہ۔ ہاں جی، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو پھر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھانا چاہیے اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے بعض حرام چیزیں بیان کی، یہ حرام چیزیں وہ ہیں جن کو مشرکین مکہ حلال سمجھتے تھے، انہوں نے ان کو کیا سمجھا ہوا تھا؟ حلال۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ حرام ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو استعمال میں نہیں لانا۔ انما حرم، اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کھانے والی 4 چیزوں کا بیان کیا ہے۔ یہ بات سمجھیں، یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹلی اللہ نے 4 چیزیں حرام کی ہیں باقی سب ٹھیک ہے، نہیں، یہاں اللہ نے ایک خاص حکمت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ 4 کھانے والی چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے کیا ہے جی؟ بولے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے المیتۃ، مردار کو جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ شرعی ایک طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اگر اس طریقے سے وہ ذبح نہیں کیا گیا وہ جانور کیا ہو گیا؟ حرام ہو۔ بات ختم جناب۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے جناب؟ وہ حرام اپنا مردہ جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مردہ جانوروں کو کھانا تمہارے لیے حرام ہے، المیتۃ، مردہ جانور کو کھاؤ نہیں۔ بعض اوقات اس طرح کرتے تھے کہ وہ جناب بھوک لگی نا، کوئی ایسا مسئلہ بنا، اونٹ کی کوہان کو کاٹ لی۔ اونٹ کی کوہان اس کے اندر ہوتی ہے چربی جناب 3-4 کلو، اس کے اندر جناب گھی ہوتا ہے، وہ کاٹ لیا اور استعمال کر لی، بعد میں اس کا رقم ٹھیک ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ ناجائز ہے، وہ بھی کیا ہے جی؟ اس کو بھی شریعت نے حرام کرا دی ہے۔ بعض لوگ دمبے کی جو لاڈ ہوتی ہے، چکی ہوتی ہے، اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں جی، بیچارہ بدن اٹھائے پھرتا ہے، چلو یہ کاٹ کر، وہ بھی کیا ہے؟ جب تک اس کو جانور کو شرعی طریقے کے مطابق حلال نہ کیا جائے، اس کی یہ چیزیں، یہ گوشت وغیرہ کیا ہے جی؟ حرام۔ مشرکین مکہ ایسا بھی کرتے تھے کہ زندہ جانور ہے، وہ ان کے گھر میں ہے، پڑا ہے جناب، اس کی ایک ٹانگ کاٹ لی، مہمان آ گئے، پریشانی بن گئی، اب کیا کریں گے؟ سارا بکرا ذبح کرے تو یہ کہاں لے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو فریج ہے، ان کے پاس فریج نہیں ہوتا تھا، بس ایک ٹانگ کاٹ لی اور پکا لی، باقی 2-4 دن بعد سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کرا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ مردار چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے، جو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ مشین کا ذبح کیا ہوا بھی کیا ہوتا ہے جی؟ مشین کا ذبح کیا ہوا۔ اب سکھ حضرات جو ہیں وہ جھٹکا کرتے ہیں، انگریز جو ہیں وہ فائر مارتے ہیں جناب اس کے ماتھے میں، جب وہ جناب مشین میں ذبح کرتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ مشین کے ذریعے جو ذبح کیا جائے گا وہ شرعی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ،
اللہ نے مردار کو تمہارے لیے حرام کیا، بکری پڑی تھی وہ مر گئی وہ تمہارے لیے حرام ہے، اونچی جگہ سے گری وہ مر گئی تمہارے لیے حرام ہے، منتی تو دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا اور وہ مر گئی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، جانوروں نے کھا لیا، آدھی بکری بھیڑیے نے کھا لی، آدھی بچ گئی وہ بھی تمہارے لیے، یہ سب قسمیں ہیں میتہ کی اور مردار جانور کی، اور جب مردار جانور ہم کھاتے ہیں ہمارے اخلاق پہ ہمارے کردار پہ اثر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے حرام چیزوں کو مردار کو کیا کیا جی حرام کیا۔ اچھا جی، اور یہ جو مردار ہمیں کھلائے جا رہے ہیں یہ خود غور فرمائیں، یہ شورٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے خوشاب میں رہتے ہوئے کبھی مردار نہ کھایا ہو، ہم کوئی شورٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ جناب والا کرنے والے کر رہے ہیں جناب، سارے مردار چیزوں کا گوشت وہ بنا بنا کر ہمیں کھلا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ جو مرغیوں والے ہوتے ہیں یہ ساری مرغیوں کو حلال کرتے ہیں؟ اول سے جنہوں وہ حلال کرنے میں ہم پتہ ہی کوئی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے پر تبھی جائے، پھر جو مرغی مر جاتی ہے جناب پنجرے کے اندر اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں، پھر جو بھینس گائے بچڑا مر جاتا ہے باہر جناب دور علاقوں میں وہ لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے ہیں، وہ اس کو کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر یہ حرام کھانے کا جناب رواج جو ہے نا وہ بڑھ چکا ہے، بہت بڑھ چکا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ مردار چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ دوسری چیز والدم، خون، دم مسفوح، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کا خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، وہ دم مسفوح بھی کیا ہے حرام ہے، اس کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دے دی۔ تو بعض لوگ وہ بھی کھاتے تھے، خون کھاتے تھے جناب۔ بدتم، افریقہ کے اندر اس قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو گائے کو جناب صبح مارتے ہیں اس کی رگ میں، اور صبح مار کے اس کا خون جو ہے وہ جناب کلو 2 کلو وہ جناب نکال لیتے ہیں اور وہ پی جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے وہ خون پینا درست ہے؟ وہ حرام ہے۔ بدتم، اور اس طرح خون کا استعمال بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں وہ جو ذبح کے وقت ایک خون ہوتا ہے کہ جانور کو ہم نے ذبح کر لیا، بعد میں کاٹا، اس کے گوشت وغیرہ کے ساتھ کچھ خون لگا ہوا ہے وہ اور چیز ہے، وہ اگر ہم کھا لیں تو کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے، درست ہے، بولے تو اور اچھی بات ہے، لیکن یہ جو خون نکلا ہے نا ذبح کے وقت یہ خالص حرام ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا، لیکن اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہے نہیں۔ یہ سارا خون اکٹھا ہوتا ہے، بڑی بڑی جناب جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں کراچی میں، لاہور میں، شاید ہمارے شہر میں بھی ہو، وہاں سارا خون ڈرموں کے ڈرم اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں کھلایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کی ٹافیوں میں، ہمارے کٹکوں میں، اور ان چیزوں کے اندر وہ ڈالا جاتا ہے، پھر وہ حرام خون ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا نہیں کھلایا جا رہا ہے؟ بس یہ پیسہ چاہیے، کمائی چاہیے جناب، ہم نے وہ کمائی کھانی ہے، اس لیے یہ جو لوگ دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ خون ڈالا جاتا ہے جانور کا۔ والدم ولحم الخنزیر، وہ خون کا کھانا بھی حرام ہے، وہ خون کھانا نہیں چاہیے، وہ خون استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ولحم الخنزیر، اچھا جناب یہ جو خون ہم لگاتے ہیں، یہ جو خون ہم لگاتے ہیں ایک بندے کا دوسرے بندے کو، یہ علماء کرام نے اب مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہے تو یہ حرام ہے، تو یہ نہ ہمارا خون حلال ہے، جو ہمارے جسم سے نکلتا ہے وہ حرام ہے، اس کا فروغ کرنا بھی حرام ہے، اس کا فروغ کرنا بھی یہاں بک رہا ہے جناب والا، اور اس کا لگانا بھی حرام تھا، لیکن
علماء نے اجتہاد کر کے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر انتہائی مجبوری ہو، مریض کی جان اس کے سوا بچ نہیں سکتی، تو پھر وہ جناب کسی حد تک لگانا کیا ہے، درست ہے۔ اگر مریض کی جان ایک بوتل سے بچتی ہے تو 2 بوتلیں لگانا ناجائز ہے۔ اگر 10 بوتلوں سے اس کی جان بچتی ہے تو 20 لگانا ناجائز ہے۔ تو یہ جدید مسئلہ ہے جو علماء کرام نے ہمارے لیے بیان فرمایا، کیونکہ آگے نا اپنا وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر غلطی ہو جائے، یعنی کہ ایسی پوزیشن بن جائے، پھر اس کے وقت وہ درست استعمال کرنا کیا ہے جی، گنجائش بنتی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح میرے بھائی گنجائش ہے، ورنہ عام حالات میں خون لگوانے سے ہمیں کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ شدید مجبوری ہو لگوائیں، اس کا جواز کا فتویٰ علماء نے دیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو جانوروں کا خون ہے یہ کیا ہے جی، خالص حرام ہے۔ تمام اور ہمیں کھلایا جا رہا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اسی طرح خنزیر کا گوشت، خنزیر ساری امتوں کے اندر حرام رہا ہے، یہ نہیں کہ ہماری امت کے اندر، ساری امتوں کے اندر حرام رہا ہے، اور خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اس کا چمڑا بھی، اس کی چربی بھی، اس کا سارے کا سارا وہ ہر چیز کیا ہے، حرام ہے جناب۔ عیسائیوں نے اس کو حلال قرار دیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس کا خاتمہ کریں۔ اب عیسائی تو اس طرح خنزیروں کو پالتے ہیں جس طرح ہم بکریوں کو پالتے ہیں، اور اس طرح ان کے ریوڑ ہوتے ہیں جناب، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ناراض ہوں گے کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام تھا اور تم نے اس کو کھایا۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، حضرت عیسیٰ خنزیر کا آ کر خاتمہ کریں گے، یعنی اس کا کھانا آرڈر دیں گے اور بند کروائیں گے، ورنہ تو یہ عیسائی لوگ کہاں ہیں جناب۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس کی چربی کا استعمال کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر آگے بڑی علماء نے تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی فلاں چیز، ہر حال ٹوٹلی خنزیر جو ہے حرام ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر خنزیر کا گوشت کھائیں گے تو اس کے اندر سے جناب ہمارے اندر اخلاق بھی کون سے پیدا ہوں گے، خنزیر والے۔ یہ تو جناب اسی لیے تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر کے اندر 2 برائیاں، 2 باتیں بڑی اہم ہیں، غور فرمائیں۔ ایک تو خنزیر جو ہے نا یہ گندگی اور نجاست کھاتا ہے، اور کوئی جان اپنی نجاست بھی، اپنا پاخانہ بھی کھا جاتا ہے، اب اتنی گندی عادت ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا خنزیر کے اندر بے غیرتی ہوتی ہے، ایک مادہ کے ساتھ یک وقت کئی نر جو ہے وہ چفتی کرتے ہیں، بے غیرتی کی حد ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں نا، یہ انگریز وغیرہ یہ لوگ، ان کے اندر بھی یہ کیا پائی جاتی ہے، بے غیرتی پائی جاتی ہے۔ کوئی غیرت کا تو نام ہی نہیں ہے جناب، بالکل کسی قسم کا نام نہیں۔ اور آج کل ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی تمہارے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ہمیں بھی خنزیر کھلایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب عجیب بات ہے، دیکھیں نا 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، میتا کا مردار ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا نہیں کھلایا جا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ الدم، خون ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا نہیں، ہم کھا رہے ہیں، لاشعوری طور پہ کھا رہے ہیں۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت وہ بھی ہمیں کھلایا جا رہا ہے نہیں کھلایا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ جناب بڑی جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے، یہ باقاعدہ خنزیر کی چربی، خنزیر کا گوشت، خنزیر کے اجزاء ہماری غذاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ آپ ان کے جناب کوڈ ورڈ پڑھیں، تھوڑا سا آپ
نا ہوش سے کام لیں. ان کا جو نسخہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر خاص قسم کے کوڈ ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر خنزیر کا گوشت بھی شامل کیا اور ہم وہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں جناب, بڑے مزے سے جناب. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سادہ غذائیں, کیا کھاؤ جی, سادہ غذائیں جو اپنے گھر میں پکتی ہیں نا وہ کھاؤ. یہ جناب بازاری غذائیں, یہ فاسٹ فوڈ, یہ پیزے, یہ شاورمے, یہ برگر, یہ جناب فلاں فلاں بلائیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر خاص طور پہ جو غیر ملکی چیزیں ہیں ان سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے. یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے اور دین کے لیے بھی مضر ہے. بچے ان سے جناب, اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دراصل ہم ہو گئے ہیں امیر. کیا ہو گئے ہیں جی؟ ویسے تو ہمارا رونا ہے نا کہ ہم غریب ہیں, لیکن در حقیقت ہم امیر ہو گئے ہیں. اس امارت کی وجہ سے ہمیں یہ اپنے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا اور ہم جناب کو بلائے کھاتے. آپ خوشاب پہ چلے جائیں, دور نہ جائیں, جہاں قیمہ بنتا ہے گوشت کا اور وہ قیمہ کسائی ہوٹلوں پہ پرووائڈ کرتا ہے, آپ کو قیمہ بنتا دیکھ لے, خدا کی قسم آپ گوشت کھانا ہی چھوڑ دیں. وہ قیمہ کس طرح بناتے ہیں جناب, جو جہان دا جن, جو جہان دا خون دمے مسفور او جناب سب جن کو رگڑ کر ہوٹلوں میں فراہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ, میں نے قیمے والا نان کھایا, میں نے قیمے والا کباب کھایا. اس سے بچوں میرے بھائی, بچوں, صحت بھی خراب اور دین بھی خراب. سادہ غذا کھانی چاہیے. وہ ایک حکیم ہے, اس نے کہا ہے ترے کام کر لو تو میرے کو گارنٹی لے جاؤ صحت کی. اس کا کہ ایک سادہ غذا کھاؤ, دوسرا سوتری کپڑا پاؤ, تیسرا جناب چمڑے کی جوتی پاؤ اور چوتھا پیدل چلو. چار کام, اللہ کے چار کام کر لو میرے کو صحت کی گارنٹی ہے. اور اسی پیدل چلتے ہیں جناب, ایک تو چلنا نہیں دیتے, کتنی بندہ باہر نکلے وہ جی مولوی صاحب پیچھے میں کو چھوڑا, بس میں چلنا چاہتا ہوں, میں کو ترنت دے وہ جی میں کو چھوڑا, پتہ کرتا بھیا نے بڑا دو ویسی. یہ نہیں کہ پیدل چلنا تو بالکل جناب ہم نے کیا کر دیا ہے. اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. ہمارے اندر موٹاپا آ رہا ہے, ہمارے اندر چربی کا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یذہب فیہ السمن, قیامت کے قریب لوگوں کے اندر چربی کا اضافہ ہو جائے. اب جس کو بھی دیکھو اس کو کولسٹرول ہے جناب, اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جو حکمت کی باتیں تھی, میں نے عرض کر دی ہیں. فَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, خنزیر کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, ان کمپنیوں کی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. وہ حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ہم وہ حرام کھاتے ہیں. اور چوتھی چیز وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, اور چوتھی چیز وہ ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جائے, کسی اور کے نام پہ اس کے تقرب کے لیے, اس کی رضا کے لیے وہ کسی اور کے نام پر وہ چیز نامزد کر کے دی جائے, وہ چیز بھی تمہارے لیے حرام ہے. مثلا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا بکرا دے دیں اور ذہن عقیدہ یہ ہو کہ حضرت صاحب میرے بکرے کو جانتے ہیں, حضرت صاحب میرے بکرا دینے سے کیا ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور وہ خوش ہوں گے تو وہ بکرا جو ٹھیک ٹھاک بکرا ہے جس کو ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے. اب پھر آپ دیکھیں جناب ہمیں یہ بھی کھلایا جا رہا ہے یا نہیں کھلایا جا رہا, کون سی گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس. اس لیے یہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ اس زمانے میں بتوں کے نام پہ جانور ذبح ہوتے تھے اور آج جانور ذبح ہو رہے ہیں بزرگوں کے نام پہ, تو جب یہ ان کے نام کی وجہ سے اس عقیدے کے ساتھ کہ اسے پتہ ہے وہ خوش ہو رہا ہے, وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا یا میرے لیے دعا کرے گا, اور اس عقیدے کے ساتھ جب دے گا تو وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے, تقرب کے لیے, اور وہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. آپ کسی طاقت صاحب کے نام کی آپ دیکھ اتار دیں,
چلو جی داتا کے نام کی دیکھ، اور نظریہ یہ ہے کہ داتا میری دیکھ کو جان رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، وہ دیکھ کھانا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کتنی دنیا حرام کھا رہی ہے، کتنی دنیا خوشی سے حرام کھا رہی ہے، اور ماشاءاللہ پھر وہاں حرام کھانے والے ان کے کردار کو آپ دیکھیں، آپ کو شکل نظر آ جائے، یہ نشئی گندے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے زنا عورت بیٹھی سڑک پہ، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں داتا کی دربار پہ بیٹھی ہوں، کوئی آیا مجھے پریگنٹ کر دیا۔ ماشاءاللہ پھر کردار بھی یہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ چیزیں ساری کیا ہے میرے بھائی؟ یہ قرآن کا حکم ہے، ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو مسئلہ حق سمجھا ہے وہ کرنا ہے، یہی تو ہماری اصل میں جناب غلطی ہے جس کو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو مسئلہ غلط ہے اس کو ہم نے غلط کہنا ہے۔ کسی کے نام کی چیز اس کے تقرب کے لیے ذبح کی جائے یا دی جائے غیر اللہ کے نام کی، اس تصور کے ساتھ کہ وہ خوش ہو رہا ہے اس کے نام کی دے رہا ہوں، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پھر حضرت حسین کے نام کی شبیل کے لیے لینے ہیں، وہ تو درست ہو جی، وہ تو ٹھیک ہوگی نا، سارے وہاں سے پانی پیتے ہیں، بیٹا جربت ہے جناب، پیتی آؤ جی پیتی آؤ۔ میرے بھائی اگر اس کے اندر یہ نیت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی۔ اس لیے اگلے کو لوگ عقیدہ کچھ لوگ قبل تک کچھ کی لوڑی کوئی نہیں، اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال تحقیق کرنی چاہیے۔ اور یہ جو مزارات پہ ہم جاتے ہیں، مزارات پہ ہم جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، وہاں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں احتجاج کرنی چاہیے۔ ہاں جی، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جو چیز غیر اللہ کے نام پہ نامزد کی جائے، ان کے تقرب کے لیے دی جائے، بکرا غیر اللہ کے نام کا دیا جائے تقرب کے لیے، اور ذبح کے وقت اس کو اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، کیا حلال ہو جائے گا؟ وہ پھر بھی حرام رہے گا۔ وہ حرام کیوں ہوا تھا؟ اس گندے عقیدے کی وجہ سے جو اس کے اندر تھا، جب تک اس عقیدے سے توبہ نہیں کرے گا وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عقیدے سے توبہ کرے، پھر اللہ کے نام پہ دے، پھر بات ہے۔ اس لیے وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جائے۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پہ نذر و نیاز منت منوتی دیتے تھے، تو غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز اور منت منوتی کیا ہے؟ یہ اسی آدھے تک ہے نا، لیکن سامنے آ جاوے، بریانی پکی ہوئی ہوگی جناب اور خوشبو آ رہی ہو، دستیاں کیا چھوڑ یار مولوی نے مسجد پر منصف اتنی بہترین، تو وہاں ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ جی ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ کوئی گل نہیں، اگر جاتے نامی کھاتی تے گزارا ہو جاسی نا، ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دی ہے۔ اچھا جی، غیر اللہ کے نام پہ ایک آدمی نے بکرا نہیں دیا، ایک آدمی نے شیرینی نہیں دی، غیر اللہ کے نام پہ اس نے پانی کا ایک گھڑا بھر دیا، جی نہیں ہوں نئے جانور ہے بھائی ان کو ذبح کرنا نبی چھوڑی، غیر اللہ کے نام پہ کہ میں یہ پانی بھر رہی ہوں، حضرت صاحب خوش ہو رہے ہیں، حضرت صاحب کو پتہ ہے وہ مجھے فائدہ پہنچائیں گے یا میرے لیے دعا کریں گے، وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ پانی بھی کیا ہو گیا کہ ماشاءاللہ جنہ وقت کو جنہ وضو فرمایا کہ ماشاءاللہ اپنا نمازہ پڑھیا نماز ماشاءاللہ سوچی جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ اس کی تحقیق کریں، بے شک میری زبان پہ اگر اعتماد نہیں ہے نہ کریں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ تحقیق کریں، اپنے مولویوں سے تحقیق کریں کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نامزد کی جائے، ایک چیز ہوتی ہے غیر اللہ کے نام پہ دینا،
اور ایک ہوتی ہے کسی بندے کو ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پر دینا، ان میں فرق ہے۔ ثواب پہنچانا اور چیز ہے اور غیر اللہ کے نام پہ دینا اور چیز ہے۔ اگر جناب ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پہ چیز دی جائے گی، ثواب پہنچانے کے لیے کس کے نام پہ دی جائے گی؟ اللہ۔ اس میں یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ حضرت کو پتہ ہے یا فلانے کو نہیں پتہ ہے، وہ چیز فقیروں کے لیے کھانا کیا ہے؟ درست ہے۔ جو فقراء ہے نا، جو غریب لوگ ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ مولوی بھی اگر غریب ہوئے ان لٹ پئی تو بس تے وہ بھی اودے وچوں کھا لوے، ورنہ جڑا ساڈے جہا مولوی ہے اودے واسطے کھانا بھی الحمدللہ ہم دینے والے مولوی ہیں، لینے والے مولوی، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو جو آدمی فقیر ہے، غریب ہے، وہ کھائے، لیکن عام آدمی اس سے بچے، پرہیز کرے۔ ہاں جی، نظر لغیر اللہ، سمجھ آئی گی؟ نظر لغیر اللہ، ایصال ثواب، ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایصال ثواب کسی کے لیے جائز ہے، لیکن اس میں یہ غلط عقیدہ، اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بکرا ذبح کیا ہے اللہ کے نام پہ اور ثواب پہنچانا چاہتا ہوں داتا صاحب کو، فلاں بزرگ کو، تو کیا خیال ہے ہم وہاں تحقیق کریں گے؟ بھائی تیرا یہ عقیدہ ہے کہ داتا صاحب کو پتہ ہے میری بات کا، اس کا لازماً عقیدہ ہے، لہذا اس سے بچے۔ اچھا پھر اگر اس نے بکرا ذبح کیا ہے ایصال ثواب کے لیے، توجہ فرمائیں، ثواب پہنچانا ہے، تو داتا کو ثواب کیوں پہنچاتا ہے؟ اپنے پیوں کے اپنی ماں کو ثواب کیوں نہیں پہنچاتا؟ داتا کو ثواب پہنچانے کے اندر بھی ایک راز ہے کہ داتا کو ثواب پہنچے گا، داتا میرے اوپر خوش ہوگا، میرا کام کرے گا، وہ بھی حرام کرنا ہے۔ اس کی گہرائی میں جائیں، کیونکہ مسئلہ حلال اور حرام کا ہے، بڑا گہرا مسئلہ ہے، اس لیے گہرائی میں جائیں، جہاں شبہ پڑ جائے نا، جہاں شبہ پڑ جائے وہاں جناب ان سے بچیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پہ نامزد کی ہوئی چیز وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر ایسی پوزیشن بن گئی ہے کہ بندہ حالت اضطرار میں ہے، مجبوری کی حالت، اب مجبوری کی حالت کیا ہوتی ہے اس کی بھی آگے تشریح ہے۔ مجبوری کی یہ نہیں کہ میں مجبور ہو گیا جناب، داڑھی بھوک لگی ہو جائے جناب، نہ، مجبوری کی حالت یہ ہے کہ بندہ اس حد تک مجبور ہو گیا ہے، اگر نہ کھائے تو موت آتی ہے، نہ کھائے تو مرتا ہے، موت آتی ہے، پھر اس کے لیے اللہ نے تھوڑی سی گنجائش ہے کہ تھوڑا سا کھا لے تاکہ تیری جان بچ جائے، تھوڑا سا کھا لے تاکہ تیری جان، لیکن جان بچتی ہے ایک پاؤ گوشت کھانے سے مثلاً، اور وہ کھا لے سوا پاؤ، وہ حرام ہے۔ جان بچتی ہے 2 بوٹیاں کھانے سے، اور وہ 4 بوٹیاں کھا لے، وہ کیا ہے اس کے لیے؟ حرام ہے۔ اتنا کھائے کہ جناب بڑی احتیاط کے ساتھ، بلا عادن، لذت کے لیے نہ کھائے، صرف مجبوراً جان بچانے کے لیے کھائے، لذت کے لیے خوش ہو کے نہ کھائے، اگر خوش ہو کے کھاتا پیانا، بچتے بچتے، ڈرتے ڈرتے اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، اگر اتنی چیز استعمال کر لے جس سے جان بچتی ہے، فلا اسم علیہ، تو اس بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مسئلہ بیان کیا جی؟ کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کیا سمجھو؟ حلال۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کیا سمجھو؟ حرام۔ مشرکوں کی حرام کردہ چیز کو کیا سمجھو؟ بولو بولو، مشرک کی حرام کردہ چیز اس کو کیا سمجھو؟ حلال۔ اور مشرک کی جناب حلال کردہ چیز کو کیا سمجھو؟ اس نے حلال کر لی، اس نے حرام کر لی،
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. اپنی طرف سے اپنی زبان سے کسی چیز کو تم حلال اور حرام میں کہوں یہ چیز حلال ہے وہ حلال ہو جائے, میں کہوں یہ چیز حرام ہے, میری یہ اتھارٹی ہے, میری یہ پوزیشن ہے, یہ اللہ کی پوزیشن ہے. کس کی؟ اللہ کی. توجہ فرمائیں, یہ نبی کی بھی پوزیشن نہیں ہے. نبی کی بھی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ نبی ایک چیز کو حلال کرنے کے لیے حلال ہو گئی میرے حکم سے یہ حرام ہو گئی. نہیں, نبی بھی اگر بیان کرتا ہے تو کس کے حکم سے بیان کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے بیان کرتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ سمجھیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کسی چیز کو حلال قرار دے دینا, کسی کو حرام قرار دے دینا, یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والی بات ہے. یہ جھوٹ باندھنا درست نہیں ہے. حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اور کوئی ہوئی ہے؟ آپ سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں. حضور نے ایک دفعہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا کہ میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ بنی جو بھی بنی لمبا قصہ ہے. حضور نے شہد کو اپنے اوپر کیا کیا؟ حرام قرار دیا کہ آئندہ کے لیے یہ میرے اوپر حرام ہے. تو اللہ نے آپ کو ٹوکا کہ نہ ٹوکا؟ جی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, میرے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے آپ نے اس کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ آپ نے اس کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تبتغی مرضات ازواجک, اللہ نے پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیا. تبتغی مرضات ازواجک, میرے پیغمبر عورتوں کی خوشنودی کے پیچھے چل پڑے, عورتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ غفور الرحیم. چلو جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا, لیکن آئندہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے فرض کر دیا ہے میرے پیغمبر تمہارے لیے اس قسم کو توڑنا. اس قسم کو توڑنا کیا ہے جی؟ فرض ہے. اللہ نے نبی پاک کو آرڈر دیا کہ یہ جو آپ نے قسم اٹھائی ہے نا اس کو آپ توڑیں. فرض اللہ نے فرض کر دیا ہے, اور حضور نے پھر اس قسم کو کا کفارہ بھی, اس کو کہتے ہیں مکلف ہونا. اللہ کے نبی پہ بھی ساری پابندیاں چلتی ہیں یا نہیں چلتی؟ جب وہ آزاد ہے. حضور نے بھی جناب یہ کام ہوا حضور سے تو حضور نے بھی کفارہ ادا کیا. یہ ہے اللہ کا حکم, نبی پر بھی لاگو ہوتا ہے. حضور نے جناب کفارہ ادا کیا جناب, بالکل. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, کہ تمہارے لیے اب ان قسموں کو توڑنا ضروری ہے. تم اپنی قسم توڑو اور کفارہ ادا. تو حلال اور حرام یہ قرار دے دینا کس کا کام ہے جی؟ اللہ کے نبی نے بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں. آپ سمجھے بات, مسئلہ سمجھے. اللہ کے نبی نے چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وہ حضور نے اپنے طور پر نہیں فرمائی, حضور کو کس نے بتایا؟ بات ہی ختم ہوگی. بعض اوقات فقہ کے جو امام ہیں, مجتہدین ہیں, ائمہ فقہ ہیں, وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. تو کیا خیال ہے وہ حلال بناتے ہیں حرام بناتے ہیں, یا قرآن و حدیث سے حلال حرام تلاش کر کے ہمیں بتاتے ہیں؟ بنانا اور ہے بتانا. یہ جو مجتہدین نظام ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ بھی تو اپنی کتابوں میں کہتے ہیں نا یہ کام ٹھیک ہے یہ کام کیا ہے غلط ہے. تو ان کی بات ہم کیوں مانے گا؟ ہم تو نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات مانو. نہیں, انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے انہوں نے جناب نکالا ہے. قرآن و حدیث سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ڈسکور کیا ہے.
ایجاد اور چیز ہوتی ہے اور دریافت وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، پتہ نہیں کہ وہ انوینشن کی کوئی شبد آئی، وہ نہیں کر سکتے، ہم ایجاد نہیں کر سکتے، مسئلہ چھپا پڑا ہے اس کو ہم جناب اوپن کر سکتے ہیں جناب، بالکل۔ تو وہ جو فقہ کے ائمہ نے بتایا ہے نا، وہ انہوں نے اپنا دریافت کیا ہے، مسئلہ چھپا ہوا تھا، اندر قرآن نے جو اصول بتائے ان اصولوں کے مطابق وہ چیز حرام تھی اور انہوں نے ہمیں بتا دی۔ اب اللہ تو کہہ رہا ہے یہاں پر وما احل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام کا نامزد کی جائے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب جناب ہم نے مسئلہ کیا کہ وہ بکرا بھی حرام ہے، وہ دیگ بھی حرام ہے، وہ شیرینی بھی حرام ہے، وہ مٹی کا تیل بھی حرام ہے، تو یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ اسی کے اندر پڑا ہوا ہے، اسی کے اندر پڑا ہوا ہے، تو وہ ہم نے دریافت کر کے آپ کو بتایا۔ یہ بات کچھ سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی تو میری کتاب پڑھیں۔ ہاں جی، وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ والے ختم کر دیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب متاع قلیل، یہ دنیا چند روزہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو دنیا کی خاطر اللہ کی حلال چیزوں کو حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہتے ہیں۔ آگے ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ سمجھ لیں۔ یہ جو یہودی ہے نا، یہودی، ان کے اوپر اللہ نے کچھ جانور سپیشلی حرام کیے تھے، سپیشلی، حالانکہ وہ جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھے؟ حلال تھے۔ ان یہودیوں کی خباثتوں کی وجہ سے بطور سزا کے اللہ نے ان کے اوپر اونٹ کا جناب وہ گوشت حرام کیا، اونٹ کی چربی حرام کی، اور ناخنوں والے جانور اللہ نے ان پہ حرام کیے۔ کیا اب وہ ہمارے اوپر بھی حرام ہے؟ یہ اللہ نے مسئلہ بتایا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، یہودیوں پر جو چیزیں ہم نے حرام کی وہ ان کی خباثت کی وجہ سے ان کے اوپر عارضی طور پر حرام ہوئی، وہ اصل میں حرام نہیں تھی۔ گور والے جانور ان کے لیے حرام تھے، ان کے لیے جناب اپنا چربی حرام تھی، تو ہم چربی نہیں کھا سکتے، یہ اللہ نے الگ مسئلہ بیان کیا کہ یہ ان کے لیے ہم نے حرام کی تھی عارضی طور پہ، ورنہ دین ابراہیمی کے یہ چیزیں کیا ہیں؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وہ انہوں نے اپنے طور پہ جناب اپنے اوپر حرام کی، اور اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناهم، ہم نے ان یہودیوں پہ ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا، ان کو سزا دی اللہ نے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء، پھر جو آدمی ان میں سے برا کام کرے بے جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے، یعنی کسی آدمی نے جہالت کی وجہ سے کوئی غلطی کر لی ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ ہاں جی، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر وہ اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے، اور ان کے لیے اب وہ اللہ تبارک و تعالی ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی نے غلطی سے کچھ کر دیا ہے تو ان کے لیے کیا ہے جی؟ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، پچھلی گل نو جناب بجاؤ تے آکھو میں یا اللہ میں غلط کیتا، تے اگوں واسطے کے کرو جی؟ اے توبہ ہے، اگوں واسطے کے کرو اصلاح، اگوں واسطے اپنے آپ کو کے کرو جی؟ پیچھے جو کیتا وہ میں غلط کیتا، میں منگا تابو، میں پھر آیا، میں نہیں کروں گا، اور آئندہ کے لیے میں یہ ہے توبہ۔ اور مولوی کی توبہ جی توجہ، قرآن
مولوی کے لیے اللہ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، توجہ فرمائیں۔ عام آدمی کے لیے 2 چیزیں ہیں، توبہ کرے یا اللہ میں نے غلط کیا، اور آئندہ کے لیے کیا کرے، ارادہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور مولوی کے لیے جس نے حق چھپایا، اللہ نے ایک شرط واضح بیان کی، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، جن مولویوں نے، جن لوگوں نے حق کی بات کو چھپایا اور چھپا کر رکھا اور بیان نہ کیا، اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں اگر مولوی توبہ کرنا چاہتا ہے، غلط مسئلہ بیان کر بیٹھا ہے، کتمان کیتا ہے، لکائی رکھیا ہے، الا الذین تابوا، توبہ کرے کہ میں نے غلط کیا، واصلحوا، آئندہ واسطے ٹھیک رستے پہ چلے، انہاں واسطے تے گل ہے تابوا واصلحوا، تے مولوی واسطے تیسری شرط وبینوا، تے جڑا لکائی رکھے گی ہن واضح تمام مولوی کی توبہ قبول۔ اور کل سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ہاں الا اللہ وبینوا، پھر وہ جناب مولوی صاحب توبہ بھی کرے، اگوں واسطے اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرے، کہ جڑا مسئلہ لکائی رکھیا اس کو کلیئر بھی کرے، تاں بھی توبہ قبول۔ جو وقت گول کیتی رکھے مجھے بچنا ہی شکل، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔